عقیدت و محبت کے ساتھ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ پچھلا جمعہ معراج مصطفیٰ کے متعلق آیت ہوئی، میں آگے لے جانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور یہ ہمارا مقدر ہے، اللہ کی عطائیں ہم پر ہے کہ اللہ عزت نے مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ان فتنوں کے دور میں مجھے اور آپ کو دین حق اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اس کے حساب سے معراج عطا فرمائی ہے، اور سید الانبیاء علیہ السلام کو وہ عروج عطا فرمایا ہے، وہ بلندیاں عطا فرمائی ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ، کائنات کی کوئی مخلوق اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، جتنے مرسلین آئے، سب کے پاس اللہ رب العزت نے سب کو علم یقین کی دولت عطا فرمائی تھی۔ تمام نبیوں کے پاس، تمام رسولوں کے پاس اللہ کی یکتائی پر، اللہ کی وحدت پر علم یقین تھا، معرفت الہی پر علم یقین تھا، اس کے ایک ہونے پر علم یقین تھا۔ تمام انبیاء، تمام مرسلین علم یقین رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عین الیقین کا معجزہ عطا فرمایا، عین الیقین کا شرف عطا فرمایا۔ عین الیقین اور علم یقین میں فرق کیا ہے؟ علم یقین یہ کہ اللہ ایک ہے، یہ پکا علم ہونا، کامل علم ہونا، اور عین الیقین کے معنی کیا ہے؟ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، یہ عین الیقین ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو جس کے تصدق پیدا فرمایا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس ذات کو اپنا دیدار نہ کرائے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ قرآن مقدس کا اعلان ہے، احادیث مبارکہ سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیداری کی حالت میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار فرمایا ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے طالب، ایک ہوتا ہے مطلوب، ایک ہوتا ہے عاشق، ایک ہوتا ہے معشوق، ایک ہوتا ہے کلیم، ایک ہوتا ہے حبیب۔ کلیم وہ جو اللہ کے دیدار کی خواہش رکھے، حبیب وہ جس کو اللہ تعالیٰ خود بلا کر دیدار عطا فرمائے۔ کلیم وہ جو اللہ سے کلام کرنے کے لیے طور پر جائے، حبیب وہ جس کو اللہ عرش پر بلا کر جس کی باتوں کو سنے، عرش پر بلا کر جس کو اپنی ذات کے، جس کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے، وہ حبیب ہوتا ہے۔ کلیم وہ جب کوہ طور کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور کی طرف موسیٰ علیہ السلام دوڑے آ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ يَا مُوسیٰ، اے موسیٰ اپنی نالین کو اتار دے، اپنی نالین کو اپنے پیر سے اتار دے، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ کیونکہ تو وادی مقدس طویٰ میں آ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کلیم سے نالین اتروانے لگا دے، لیکن حبیب جب عرش پر پہنچتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ نالین اتار دوں، اللہ فرماتا ہے محبوب نالین کے ساتھ میرے عرش پر تشریف لا دے۔ تو یہ کلیم اور حبیب میں بڑا فرق ہے۔ کلیم وہ جو اللہ کے دیدار کا مشتاق ہو، حبیب وہ جس کے گھر پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کو بھیج کر عرش پر بلاتا ہو، عرش پر بلاتا ہو۔ یہ معراج کا معجزہ کیا ہے؟ معراج کا معجزہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ 27ویں رجب کو رسول اللہ کی معراج ہے۔ ہم کہتے ہیں 27ویں رجب کو رسول اللہ کی معراج ہے، اور ہر اس ذرے کی، ہر اس شخص کی، ہر اس مخلوق کی معراج 27 کو ہو گئی جن لوگوں نے رسول کا دیدار فرمایا۔
جہاں جہاں سے میرے آقا گزرے ان ذرات کی معراج ہو گئی، جس جس سے میرے سرکار ملے ان انبیاء کی معراج ہو گئی، جن فرشتوں نے میرے سرکار کا دیدار کیا ان فرشتوں کی معراج ہو گئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف گئے، بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاکی ہے اس ذات کے لیے، وہ ذات ہر نقص سے پاک ہے جو اپنے بندے کو سیر کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں رأیت موسیٰ فی قبرہ لیلۃ الاسریٰ، کہ میں نے لیلۃ الاسریٰ یعنی شب معراج کو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہوا یصلی، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، صوفیاء اکرام نے کہا وہوا یصلی، میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں شب معراج میں گزر رہا تھا تو وہ کھڑے ہو گئے اور مجھ پر سلام پڑھ رہے تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام مجھ پر سلام پڑھ رہے تھے۔ آپ وہاں سے ہوتے ہوئے گزرے، بیت اللحم کی طرف گئے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، مدینہ المنورہ میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں، جو سن رہے ہیں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بات حسید کلام کی طرف لا رہا ہوں، واقعہ طویل ہے، وقت بہت کم ہے۔ اب آگے دیکھیں آپ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پر ہے۔ اب بیت المقدس میں تمام انبیاء جمع ہیں، یہ وہی انبیاء ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے تھے۔ اور ان کی نبوت کی نشانی کیا تھی؟ یہ اللہ کی وحدت کا اعلان کرتے، اپنی رسالت کا اعلان کرتے، اور ان کی رسالت کی حجت سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات ہوا کرتی تھی۔ تمام انبیاء کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار کریں۔ اور ایک چیز آپ یاد رکھیں، ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنی امت کو اپنا کلمہ پڑھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی امت کو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پڑھایا۔ حضرت نوح نے اپنی امت کو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ پڑھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو ابراہیم خلیل اللہ پڑھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو موسیٰ کلیم اللہ پڑھایا۔ عیسیٰ روح اللہ نے اپنی امت کو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کلمہ پڑھایا۔ لیکن اگر ان انبیاء کی جماعت سے سوال کیا جائے کہ اے انبیاء کی مقدس جماعت، تم نے اپنی قوموں کو اپنا کلمہ پڑھایا، تم کون سا کلمہ پڑھتے ہو؟ تو تمام انبیاء کی جماعت یہی جواب دے گی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام بیت المقدس کے اندر جب داخل ہوئے، انبیاء صفے باندھے کھڑے ہوئے ہیں، سرکار علیہ السلام صف در صف آقا علیہ السلام جا رہے ہیں۔ اب تمام انبیاء پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ اب توجہ فرمائیے، یہ انبیاء کی جو جماعت بیت المقدس میں جمع ہوئی تھی وہ جسم کے ساتھ تھی۔ کہاں سے تھی؟ جسم کے ساتھ تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا۔ انبیاء کے جسموں کو زمین نہیں کھا سکتی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ تو انبیاء کی جماعت جسموں کے ساتھ موجود تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے آپ، قاعدہ ہے فقہ کا، شریعت بتاتی ہے کہ اگر سب علم والے ایک ساتھ جمع ہو جائے، انبیاء تمام کے تمام علم والے ہیں، انبیاء کو اللہ علم عطا فرماتا ہے، وہ علم والے ہوتے ہیں۔ اب فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ تمام علم والے اگر ایک جگہ جمع ہو جائے تو نماز کون پڑھائے؟ نماز وہ پڑھائے جو ان میں سب سے بڑا عالم ہو۔ تمام حسین و جمیل لوگ ایک جگہ جمع ہو جائے تو مصلی پر وہ جائے جس کا حسن سب سے زیادہ سب سے اعلیٰ ہو۔ تمام اعلیٰ نسب لوگ ایک جگہ جمع ہو جائے، اونچے خاندان والے، تو نماز وہ پڑھائے جو سب سے اونچا ہو، سب سے بلند خاندان رکھتا ہو، سب سے بہترین حسب و نسب رکھتا ہو۔
وہ نماز پڑھائے جس کا لہن، جس کی قرأت سب سے بہترین ہو، وہ پڑھائے جو سب سے زیادہ بزرگ ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت آدم بھی ہے جو بزرگی والے ہیں، حضرت نوح بھی ہے جو نجات والے ہیں، موسیٰ بھی ہے جس نے اللہ سے کلام فرمایا، حضرت یوسف بھی ہے جو حسین و جمیل ہے، حضرت اسماعیل بھی ہے جو بردبار ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے حضرت داؤد بھی ہے جس کی لہن بہت بہترین ہے۔ جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تو آپ کی آواز میں یہ کیفیت ہوتی کہ پہاڑ گریے میں آ جاتے، پہاڑ وجد میں آ جاتے، پرندے وجد میں آ جاتے، پانی کی مچھلیاں وجد میں آ جاتی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے یہ متبرک شخصیات اقصا میں موجود ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام میرے اور آپ کے نبی مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کا علم ایک طرف، تمام انبیاء کا حسن ایک طرف، تمام انبیاء کا عرفان ایک طرف، تمام انبیاء کے کمالات ایک طرف، تمام انبیاء کے معجزات ایک طرف، تمام انبیاء کی شخصیات ایک طرف، محمد الرسول اللہ کی ذات ایک طرف، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس ایک طرف۔ سرکار علیہ السلام نے امامت فرمائی، حضور نے اقصا کے مصلی پر امامت فرمائی، تمام انبیاء کی معراج ہو گئی، تمام انبیاء کی معراج ہو گئی۔ اب توجہ فرمائیے، یہاں سے روایت میں آتا ہے، تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں، جو سن رہے سبحان اللہ کہہ دیجئے، ذرا زور سے کہے، بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک سیڑھی لگائی گئی زمین سے لے کر آسمان تک، جو ہیرے جواہرات سے بنی ہوئی تھی، سنہری جو ہے سیڑھی تھی، ہیرے جواہرات اس پر مرصع تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اب دیکھیے، مکے سے لے کر بیت المقدس تک، مسجد اقصی تک، یہ سفر اسراء ہے۔ کیا ہے؟ سفر اسراء ہے۔ اب یہاں سے جو آسمانوں کی طرف سرکار جا رہے ہیں، اس کو سفر معراج کہتے ہیں، اس کو سفر معراج۔ معراج ہے عروج سے، عروج سے۔ توجہ فرمائیے، بس چند لمحوں میں آپ کو میں حاصل کلام کی طرف پہنچا رہا ہوں، کیونکہ آج اس دور میں سرکار جب معراج مصطفیٰ کو جا کے آئے، معراج حضور کو ہوئی تو مکے کے مشرکین نے انکار کیا تھا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے آج کلمہ پڑھنے والے لوگ معراج مصطفیٰ کا انکار کر رہے ہیں، جسم کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ ایک پوچھ رہا 27 کوئی چھوئی کیا دلیل ہے؟ تو یہ شبہات کے اندر امت اتنی گم ہو چکی ہے کہ اپنے نبی کے کمال کو تک برداشت نہیں کر سکتی۔ سینوں میں بغاوت کی آگ ایسی جل رہی ہے کہ جس کا کلمہ یہ پڑھ رہے ہیں، یہ سید الانبیاء کے کمالات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بتائیے وہ غلام ہی کیا ہے؟ وہ غلامی کس کام کی کہ آپ اپنے نبی کے معجزے پر انگلی اٹھائے؟ وہ مسلمانی کس کام کی کہ آپ اپنے نبی علیہ السلام کے کمالات پر انگلی اٹھائے پھر کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ آپ کا ایمان تکمیل جب ہو سکتا ہے جب آپ رسول کو ویسے مانے جیسے رسول کو ماننے کا حق ہے، آپ سرکار کو ویسے مانے جیسے ماننے کا حق ہے۔ کیسے ماننا چاہیے؟ سبحان الذی اسرا، معراج پر رسول نہیں گئے بلکہ اللہ نے سیر فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے حضور کی سیر کرائی ہے۔ جب معراج کے واقعے کا، قصہ معراج کا، معجزہ معراج کا تمام جو ہے اللہ رب العزت نے ذمہ لے لیا، تو کسی میں کیسی جرت ہو سکتی ہے کہ سرکار لمحوں میں ہزاروں سال کی سیر نہیں کر سکتے؟ یہ وہی پروردگار ہے جس نے لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، یہ وہی پروردگار ہے، یہ وہی پروردگار ہے جس نے بغیر پلر کے آسمان کو کھڑا کر دیا، یہ وہی پروردگار ہے جس نے مردہ زمین کو بارش سے زندہ کیا، یہ وہی پروردگار ہے جس نے بیج کو پھاڑ کر اس میں سے درخت کو اگایا، یہ وہی پروردگار ہے جس نے بے جان زمین سے درخت کو اگا کر اس پر پھل و پھول لگا دیے، یہ وہی پروردگار ہے جو انسانوں کو پالتا ہے، یہ وہی پروردگار ہے جو بھوکا سلاتا تو ہے، بھوکا اٹھاتا تو ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ تو سمجھیے آپ کہ جب آپ اللہ کی قدرت پر ایمان لائے تو معراج مصطفیٰ نبی کا معجزہ ہے اور خدا کی قدرت ہے۔ جو معراج مصطفیٰ کا انکار کرتا ہے
وہ معراج مصطفیٰ کا انکار نہیں کرتا، وہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے ذمہ لیا ہے، اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، اللہ نے سیر کرائی بھی عبدی ہی، اپنے بندے کو، اپنے خاص بندے کو رات کے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام کعبۃ اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک، تو کعبے سے لے کر مسجد اقصی تک جانا یہ سفر اسراء، وہاں سے عروج پر جانا، بلندیوں پر جانا، یہ معراج ہے۔ توجہ فرمائیے، اختصاراً میں گزر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان اول کے دروازے پر ہم پہنچے، جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان اول پر ہم پہنچے۔ اب یہاں سے علامہ جلال الدین السیوطی فرماتے ہیں تفسیر جلالین میں، آپ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، پہلے آسمان کا دروازہ حضرت جبرائیل نے کھٹکھٹایا، آواز آئی اندر سے، من کون ہے کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی جبرائیل، جبرائیل ہوں انا جبرائیل۔ کہا کہ جبرائیل من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا یا محمد، میرے ساتھ محمد ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا اور کہا گیا کہ جبرائیل آج اگر آپ تنہا آتے تو دروازہ نہیں کھولا جاتا، اللہ کا حکم ہوا ہے کہ آج دروازہ صرف محمد کے لیے کھولا جائے گا۔ وہ فرشتہ جو لمحوں میں کبھی آسمان پر ہوتا کبھی زمین پر ہوتا، وہ جب آتا جاتا تو کوئی روکنے والا نہ ہوتا، وہ فرشتوں کا سردار تھا۔ لیکن معراج کی خصوصیت دیکھے کہ کہا گیا کہ آج دروازہ کسی کے لیے نہ کھولا جائے، جبرائیل کے لیے بھی نہ کھولا جائے جب تک محمد ان کے ساتھ نہ ہو۔ آج دروازے صرف محمد کے لیے کھولے جائے، سرکار کے لیے کھولے جائے۔ اختصاراً میں حاصل کلام کی طرف جا رہا ہوں۔ حضور پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملے، دوسرے پر حضرت عیسیٰ یحییٰ سے ملے، تیسرے پر یوسف سے ملے، الغرض انبیاء سے ملتے ہوئے، اب جو انبیاء عرش پر مل رہے ہیں، وہی انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، وہی موسیٰ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبر شریف میں دیکھا۔ تو یہاں سے عقیدہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی جہاں چاہے جدھر چاہے جا سکتا ہے، موجود ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہے۔ ذرا بولیے، نبی ہر جگہ، ذرا زور سے کہے، نبی ہر جگہ موجود ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ یا نبی سلام علیکہ پڑھتے، کیا رسول اللہ سنتے؟ کیا حضور سنتے؟ ارے عقل کے اندھے، سلام کا جواب آنا تو دور کی بات ہے، حضور کا سننا تو دور کی بات ہے، سلام تو دور کی بات ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بھی مصطفیٰ سنا کرتے ہیں، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بھی حضور سنا کرتے ہیں، کیونکہ ظاہری طور پر مصطفیٰ مدینے میں ہے اور باطنی طور پر اللہ نے حضور کو کہاں رکھا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی ظاہری طور پر مدینے میں ہے لیکن باطنی طور پر اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ نبی مسلمانوں کی، مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ جو جان سے زیادہ قریب ہو، خدا کی عزت کی قسم ہے، وہ سلام سنتا بھی ہے، جواب دیتا بھی ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام گزر رہے ہیں، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیت المعمور کے پاس ملاقات ہوئی۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام گزر رہے ہیں، سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے، بیری کا درخت ہے، بیر کا درخت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے پھل مٹکوں کی طرح تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے اور وہ چمک رہا تھا۔ اس کی چمک کیوں تھی؟ وہ اتنا کیوں چمک رہا تھا؟ کے فرشتوں نے عرض کی تھی کہ مولا تو عرش پر اپنے حبیب کو بلا رہا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ تیرے حبیب کا دیدار کر لے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ تیرے حبیب کا دیدار کر لے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سدرہ پر آ جاؤ اور میرے نبی کا دیدار کر لو۔ سدرہ پر پتے پتے پر فرشتے تھے، تمام فرشتوں نے نبی کا دیدار کر لیا۔ اب آقا پاک علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں، آگے حضور بڑھے، جبرائیل علیہ السلام پیچھے رک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مخاطب ہوئے پلٹ کر کہ اے جبرائیل، مکے سے نکلے تھے مدینے تک تم میرے ساتھ تھے، مدینے سے نکلے تھے بیت اللحم تک تم میرے ساتھ تھے، بیت اللحم سے نکلے تھے مسجد اقصی تک تم میرے ساتھ تھے،
اقصا سے چلے تھے آسمان اول تک میرے ساتھ تھے، آسمان اول سے یہ 7ویں آسمان تک تم میرے ساتھ ہو، اے جبرائیل اب کس چیز نے تمہیں روک دیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک چونٹی برابر بھی آگے اگر بڑھ جاؤں گا، یا رسول اللہ ایک دل برابر بھی اس میرے مقام سے اگر یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گا، حضور یہ سدرۃ المنتہا ہے، اس سے آگے نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، نہ کوئی جن جا سکتا ہے، نہ کوئی نبی جا سکتا ہے، یا رسول اللہ دل کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا، کیونکہ یہاں پر اللہ کی تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں مخلوق 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ناری، ایک ہوتی ہے نوری، ایک ہوتی ہے خاکی۔ خاکی مخلوق انسان ہے، ناری مخلوق جنات ہے، نوری مخلوق فرشتے اور انبیاء ہے۔ اے نبی کو بشر کہنے والوں سنو، میرا مصطفیٰ کون ہے؟ میرا نبی سدرا سے آگے جا کر یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جہاں پر بشریت نہیں جا سکتی تمہارا محمد جا رہا ہے، جہاں پر فرشتے نہیں جا سکتے، ملک نہیں جا سکتے، محمد جا رہا ہے، جہاں پر کوئی نبی نہیں جا سکتا، خلیل ہو، کلیم ہو، نجی ہو، صفی ہو، سبی ہو، کوئی نہیں جا سکتا، دیکھو آج محمد جا رہا ہے۔ تو حضور سدرا سے آگے جا رہے ہیں، کائنات کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمام انبیاء کی نبوت ایک طرف ہے، ان کی رسالت ایک طرف ہے، ان کے کمالات ایک طرف ہے، ان کی پرواز ایک طرف ہے، ان کے معجزات ایک طرف ہے، لیکن میں جس کو سدرا سے آگے بلا رہا ہوں خدا کی عزت کی قسم ہے محمد ایک طرف ہے، کائنات ایک طرف ہے۔ اب یہاں سے توجہ فرمائے، جو سن رہے سبحان اللہ کہہ دے۔ بعد حاصل کلام کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے پلٹ کر ارشاد فرمایا، جبرائیل کوئی خواہش ہے تمہاری؟ کوئی خواہش ہے تمہاری؟ دیکھو تم تو رک گئے یہاں پر، میں آگے جا رہا ہوں۔ اب چند عقل کے اندھوں نے کہا کہ جتنے وہابی اہل حدیث عقیدے والے ہوتے ہیں، میں کسی کو برا نہیں کہتا، یہ دور متحد ہونے کا دور ہے۔ کون سا دور ہے؟ یہ دور اتحاد کا دور ہے کلمے کی بنیاد پر، کیونکہ نہ اس زمین پر مسلمان محفوظ ہے، نہ ہمارے مدرسے محفوظ ہے، نہ ہماری مسجدیں محفوظ ہے، نہ درگاہیں محفوظ ہے، نہ ہمارے گھر محفوظ ہے۔ تو ایسے برے حالات پر، ایسے برے حالات میں فاتحہ، چھلے، نیازوں کے جھگڑوں سے بہتر ہے کہ مسلمان ایک صف میں آ جائے۔ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کا اتحاد کسی چیز پر ہو یا نہ ہو، نبی کی محبت پر ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کا اتحاد نبی کی محبت پر ہو سکتا ہے۔ مسلمان کسی شخصیات کے نام پر متحد ہو یا نہ ہو، نبی کے پاک گھرانے کی محبت میں ایک ہو سکتے ہیں۔ آج مسلمان بکھرا ہوا اس لیے ہے، آج مسلمان پٹ اس لیے رہا ہے، آج مسلمان پر ظلم اس لیے ہو رہا ہے، آج تمہارے گھروں کو بلڈوزر سے اس لیے توڑا جا رہا ہے، آج تمہاری مسجدوں کو منہدم شہید اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تم نے آج کربلا کی تاریخ کو بھلا دیا ہے، کہ تم نے نبی کے گھرانے کے کردار کو بھلا دیا ہے، تم نے اپنی عظمتوں کو بھلا دیا ہے۔ ارے آج تم خود کو مسلمان کہتے ہو، تمہارا تعلق آج تھیٹروں سے ہے، پارکوں سے ہے۔ آج تم خود کو مسلمان کہتے ہو، آج تمہارا تعلق سودخوری سے ہو چکا ہے، آج تمہارا تعلق جوئے سے ہو چکا ہے، زنا سے ہو چکا ہے۔ تم خود کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہو؟ تمہارا تعلق آج شراب نوشیوں سے ہو چکا ہے۔ سچے مسلمان بن جاؤ، نام کے مسلمان نہیں، ایسے مسلمان بنو اذان بعد میں ہو، پہلے مسجد میں تم آ کر بیٹھ جاؤ۔ اذان بعد میں ہو، مسجد میں تم آ جاؤ۔ فجر کی نماز میں آپ سو رہی، مؤذن اذان دے رہا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اور وہی مؤذن بول رہا الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر جو ہے نماز ہے، تیرے آدھے گھنٹے سونے سے بہتر ہے تو آ کر مسجد میں نماز پڑھ لیتا، تجھ پر اللہ کے رزق کے دروازے کھل جاتے۔ لیکن مسلمان ہے غفلت کی نیند میں سو رہا ہے، وہ مسلمان ہے دنیا کی محبت کی لالچ کی نیند میں سو رہا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، کب تک سو گے؟ کب تک آرام کرو گے؟ الہاکم التکاثر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے۔ الہاکم التکاثر، ہلاک کر دیا تم کو دنیا کی محبت نے۔
الہاکم التکاثر، ہلاک کر دیا تم کو تمہارے بینک بیلنسوں نے، ہلاک کر دیا تم کو دنیا کی آلائشوں نے، آزمائشوں نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے اپنی قبروں کی صورت دیکھ لی۔ ارے وہاں پر آنکھ کھولے گی جب لوگ منہ پر مٹی ڈال کر چلے جائیں گے، وہاں پر افسوس کرنے سے بہتر ہے، وہاں پر قبر میں افسوس کرنے سے بہتر ہے مسجدوں کو ابھی آباد کر دو، مسجدوں کو ابھی آباد کر دو، ایک دوسرے مسلمان میں اتحاد قائم کرو۔ دیکھو کوئی وہابی ہو سکتا ہے، کوئی اہل حدیث ہو سکتا ہے، کوئی شیعہ ہو سکتا ہے، کوئی دیوبندی ہو سکتا ہے، کوئی تبلیغی ہو سکتا ہے، کوئی جو ہے کون سے بھی عقیدے کا ہو سکتا ہے، یہ سب نہ دیکھو، یہ ہمارے اندر کے جھگڑے ہیں، یہ کبھی بھی سلجھ سکتے ہیں۔ ایک چیز ضرور دیکھو کہ یہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، یہ چیز دیکھو کہ یہ اللہ کو ایک مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے، کیونکہ آج ظلم جو تم پر ہو رہا ہے اسی لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تم سنی ہو، اسی لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تم وہابی ہو، تمہاری مسجدوں کو یہ سوچ کر نہیں گرایا جا رہا ہے کہ یہ شیعوں کی مسجد ہے، یہ وہابیوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث فاتحہ نہیں دلاتے ان کی مسجد ہے توڑ دو، نہیں۔ آج تمہاری مسجدوں کو، تمہارے محلوں کو، آج تمہاری درگاہوں کو، تمہارے مدرسوں کو، تمہاری پراپرٹیز کو ڈیمیج اس لیے کیا جا رہا ہے، شہید اس لیے کیا جا رہا ہے، تم پر ظلم اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہو۔ آج کفر تم کو ایک سمجھ رہا ہے، لیکن افسوس تمہاری ایک صف میں 15 فرقے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں مسلمان بنایا تو اس دور کو غنیمت جانو، مسلمانوں میں اتحاد قائم کرو۔ نبی علیہ السلام، بات حاصل کلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی، سرکار علیہ السلام اللہ کے جلووں سے سرفراز ہو رہے، حضور اللہ کے جلووں سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ دیکھو جب کوئی آدمی زیادہ خوش ہوتا ہے تو سب بھول جاتا ہے۔ قربان جائیے اس نبی پر، اللہ کا دیدار فرما رہے ہیں۔ کہا محبوب کیا چاہیے؟ کہا کہ مولا میری امت، میری امت، میری امت، میری امت، وہ نبی جس نے وہاں پر تمہیں یاد کیا جہاں پر کوئی نبی نہیں جا سکتا، وہ نبی جس نے تمہیں اس جگہ پر یاد کیا جہاں پر تمہارا خیال نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں یہ محبتوں کا عروج ہے، یہ معراج صرف مصطفیٰ کی معراج نہیں ہے، معراج میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پر، لامکہ کی سرزمین پر اللہ کے نبی نے ہم تم جیسے گناہگاروں کو یاد کر کر اللہ کی بارگاہ میں یہی بتا دیا کہ مولا تو نے جیسے مجھے معراج عطا فرمائی ہے، میرے صدقے میں میری امت کو بھی عروج عطا فرما۔ وہ نبی جس نے ہر جگہ تمہیں یاد کیا ہے، تم اس نبی کے لیے کیا کر رہے ہو؟ تم اس نبی کی امت کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ ہاں تم عالم ہوں گے، ہاں تم مفتی ہوں گے، ہاں تم محدث ہوں گے، ہاں تم فقیہ ہوں گے، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ ایک مفتی کا کام فتنوں کے دور میں فتنے بڑھانا نہیں، فتنوں کو دبانا ہے۔ ایک عالم کا کام فتنوں کو اچھالنا نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں سے فتنوں کو ختم کرنا ہے۔ آج علماء کیا کر رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کے ساتھ کتنے ظلم ہو رہے ہیں، اور ہمارے علماء کس کا عرس کرنا ہے کس کا نہیں کرنا ہے بڑے بڑے جلسے کر کے یہ بتا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی عزت آبرو لوٹی جا رہی ہے، لیکن افسوس آج ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے علماء اس میں مصروف ہے کہ کس کی فاتحہ دلانا کس کی نہیں دلانا۔ افسوس کی بات ہے، بولتے نا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو یہ شاید جبے پہنے ہوئے لوگ ہمارے دین کو غارت کر رہے ہیں۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ آج مسجدوں سے اتحاد کی بات ہوتی۔ آج نوجوانوں کو طہارت کے مسئلے نہیں معلوم ہے، آج ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہے، دین کو چھوڑ کر جا رہی۔ کس لیے؟ باپ غریب ہے، آٹو چلاتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، کرانہ سٹور پر کام کرتا ہے، تھیلے اٹھاتا ہے، جی وہ کہاں سے جہیز لا کر دے گا؟ وہ کہاں سے جوڑے کی رقم لا کر دے گا؟ مسلمان نوجوان تو بغیر کار کے شادی نہیں کر رہا، بغیر جوڑے کی رقم کے شادی نہیں کر رہا۔ بڑا فنکشن ہال ہونا، معیاری کھانا ہونا، جی 10-15 تولے سونا ہونا، پھر ذاتی گھر ہونا،
ارے یہ خیراتی دولے کو لانے سے بہتر کیا ہے؟ جو بچیاں اپنے ماں باپ سے محبت کرتی وہ دین کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہے. یہ بچیاں جو آج اسلام کو چھوڑ رہی ہے میدان محشر میں اللہ اگر ان سے سوال کر لے اے میری قوم کے نوجوانوں سدھر جاؤ، اللہ جب ان سے اگر سوال کرے گا کہ اے میرے محبوب کی امت کی بچیوں تم نے دین کو کیوں چھوڑا؟ توجہ فرمائیے، اگر وہ بچیوں نے کہا مولا یہ امت کے نوجوان مسلمان بچے ہم سے کار مانگ رہے تھے، جوڑے کی رقم مانگ رہے تھے، سونا مانگ رہے تھے، فلیٹ مانگ رہے تھے، بڑے بڑے فنکشن ہالز میں شادیوں کی جو ہے ہمارے سے مطالبہ کر رہے تھے، مولا ہمارے ماں باپ کے پاس اتنا نہیں تھا، ہمارے ماں باپ کے پاس اتنی دولت نہیں تھی، اس لیے ہم نے دین کو چھوڑ دیا. بتائیے جب آپ کس منہ سے جنت میں جائیں گے؟ کون سے اعمال تم کو جنت دیں گے؟ اللہ کے غضب سے بچو، اللہ کے غضب سے ڈرو، کیونکہ جب اس کا غضب نازل ہوتا ہے نا وہ نہیں دیکھتا کون کیا ہے، وہ نہیں دیکھتا. تو بات مختصر یہ ہے، یہ دور متحد ہونے کا ہے، یہ دور جو ہے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کا ہے. اور یہ اتحاد جو ہے ڈائریکٹلی نہیں آتا، پوری دنیا میں اتحاد قائم نہیں ہوتا. اپنے گھر میں اتحاد قائم کرو، اپنے محلے کے مسلمانوں سے اتحاد قائم کرو. کتنے بھی جھگڑے ہوں گے، کتنے بھی نظریاتی جھگڑے ہوں گے، کتنے بھی فرقوں میں ایک دوسرے کے جھگڑے ہوں گے، لیکن باہر نکلو تو یہ سوچ کر ملو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس بزم کو آنے جانے سننے سنانے والوں کو حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے، جابرین کے جبر سے محفوظ فرمائے، منافقین کی منافقت سے محفوظ فرمائے. وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین.